الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میں نے کل بھی یہی صورت پڑھی تھی اور اس سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یعنی دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسان۔ اس سے پہلے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا زندگی کی طرف کہ تمہاری زندگی جو ہے بہت فانی زندگی ہے، محدود زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر تمہیں کچھ کر لینا چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس انسان نے یہاں جیسا بویا ہوگا ویسا وہاں ملے گا۔ اگر کانٹے دار درخت بوئے ہیں تو پھر اس صورت میں وہاں کانٹے ہی ملنے والے ہیں، اور جس انسان نے یہاں پھل اور پھول بوئے ہیں اچھے اخلاق کے، نماز کے، عبادت کے، اچھی زندگی کے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی اچھا ہی ملنے والا ہے۔ ابھی جب آخری 4 رکعات کے اندر سورہ فجر کی تلاوت ہوئی، جی تو یہی چاہتا تھا کہ اسی پر کچھ تشریح کروں میں، لیکن یہ وقت چونکہ والعصر کے متعلق میں نے کہا تھا، اس لیے پھر کسی موقع پر۔ لیکن اس صورت کے اندر فرمایا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایک قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اس جیسی طاقتور قوم کوئی پیدا نہیں کی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ وثمود الذین ذابوا الصخر بالواد، قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو بھی بڑے طاقتور بنایا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ شہروں کے اندر سرکشیاں کی، بدماشیاں کی، اللہ کے خلاف بغاوتیں کی، نبی کی باتوں کو نہیں مانا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور بڑا فساد کیا۔ فساد کا معنی ہوتا ہے بغاوت خداوندی۔ نماز نہ پڑھنا بغاوت خداوندی ہے، روزہ نہ رکھنا اور روزے دار کے سامنے سینہ تان کر کھانا یہ بغاوت ہے، یہ سب بغاوت ہے۔ تو فاکثروا فیہا الفساد، بڑے فساد کیے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ کہتا ہے کہ پھر میں نے عذاب کا کورا برسایا ہوں، اور پھر میرا عذاب چلا تو ہم نے کسی قوم کو بادلوں سے پتھر برسا کر ختم کیا اور کسی قوم کو ہوائیں چلا کر ختم کر دیا۔ وصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یہ آخر اللہ ان باتوں کو ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ بھائی دنیا میں جب کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے ہی کیوں سنا رہے آپ، ہے نا؟ کبھی ہم اولادوں کو اپنی کچھ باتیں سناتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، تو ہمارا بیٹا پوچھتا ہے مجھے ہی کیوں سنا رہے تم؟ تو یہاں بھی تو ایک سوال ہوگا کہ اللہ ہم کو ہی کیوں سنا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ہم بیٹے کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹے جیسے اس کی ہلاکت کا مسئلہ ہوا، تم بھی ایسا کرو گے تو تمہاری بھی بربادی ہوگی۔ تو اللہ ہم کو قرآن میں ان واقعات کو سنا کر کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو ہم نے تمہیں بھی جو عزت اور مقام دیا ہے، اگر تم اس زمین پر بغاوت اور فساد پر اترو گے تو پھر ہمارے عذاب کا کورا تم پر بھی چلے گا۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم میں ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، علماء ہے، ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، پھر ہمارا کورا سب کو ایک ساتھ چلے گا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ مرصاد کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تمہارے گھات میں ہے۔ جیسے شکاری نکلتا ہے نا شکار کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ دائر اور ہرن یہاں گیا ہے، تو وہ برابر آنکھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، برابر آنکھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے سے نکل جائیں اور میرا شکار ہاتھ میں نہ آئے، تو برابر آنکھ لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرصاد، گھات میں، تاک میں بیٹھنا۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا اور فرمایا میں بھی تمہارے تاک میں بیٹھا ہوا ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تمہاری خلوت کو، تمہاری جلوت کو، تمہاری تنہائیوں کو، تمہارے اندر کو، تم اکیلے ہو، تم اندھیرے میں ہو،
تم تنے تنہا ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہارے گھات میں ہے، تمہارے طاق میں ہے، وہ تمہیں برابر نگرانی کر رہا ہے۔ اور دنیا کا حال یہ ہے کہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کیمرہ ہے اور وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تو ہم کوئی حرکت نہیں کرتے، وہاں سیدھے سیدھے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اندر آ جائے گا۔ بلکہ آج کل تو کوئی فون نکال کر بیٹھتا ہے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ٹیپ نہ کر رہا ہو، بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ اسی کو میں نے کسی جگہ بیان میں کہا کہ ہمیں اب تو اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا۔ یہ جو فون ہے یہ گویا کہ سایہ تھا، استعمال کی چیز تھی، اس سے بھی اب تو ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی ٹیپ نہ کر رہا ہو ہماری بات۔ ارے کسی کو فون کر رہے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں ٹیپ کر رہا ہو اور پھر اسی کو رکھ دے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے فون کو ٹیپ کرنا اس کی اجازت کے بغیر خیانت ہے، اور اس خیانت کا گناہ وہی ہوگا جو مال میں خیانت کا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، بس فون ٹیپ کرتے ہیں اور اس کو دوسروں کو سناتے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہو تو ہم بہت در کر کے وہاں بات کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کر کہ کہیں ویڈیو میں نہ، وہاں کیمرہ میں نہ آ جائے۔ تو ایک کیمرہ بلکہ وہاں جہاں ٹریفک لائٹ ہوتی ہے تو بالکل سہم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک قدم بھی آگے اپنی گاڑی کو نہیں بڑھاتے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹکٹ آ جائے گا۔ تو یہاں دنیا کے کیمرے سے اتنا ڈر ہے، اور رب کریم کہتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے تیرے کیمرے کو لگایا ہوا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ فرمایا ہم جب کسی بندے کو کچھ نوازتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرا رب تو میرا بڑا اکرام کرتا ہے، میرا رب میرا اکرام کر رہا ہے، مجھے روزی دے دی، مجھے کاروبار دے دیا، مجھے دکان دے دی، میرا جاب اچھا چل پڑا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے اللہ میری توہین کر رہا ہے، اللہ نے میری توہین کی، میری روزی بند کر دی، میرا مسئلہ تنگ کر دیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے کچھ نہ کہو، تمہارے اعمال ہے، یہ تمہارے اعمال ہے۔ پھر آگے اللہ اعمال بیان کر رہا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیموں کا اکرام نہیں کیا تو ہم نے تمہاری روزی کو تنگ کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم خود تو غریبوں کو نہیں دیتے تھے، لیکن کوئی دیتا تھا اس کو بھی روکتے تھے، ترغیب نہیں دیتے تھے دوسروں کو کہ مساکین کو، غربا کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو کھانا کھلاؤ۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، اور جب تم کھانے بیٹھے ہیں تو سمیٹ سمیٹ کر کھایا، اور تمہیں کوئی غریب بھی یاد نہ آیا، تمہارے ڈسٹبین بھر گئے، تمہارے ڈسٹبین بھر گئے، تم نے اتنا کھانا پکایا کہ ڈسٹبین میں ڈالا اور تمہیں کوئی غریب یاد نہیں آیا۔ ارے چھوڑو غریب کو، تمہارے رشتہ دار غریب بھی تمہیں یاد نہ آئے۔ دنیا میں حالات دیکھیں اس وقت کیسے حالات دنیا میں چل رہے ہیں۔ بعض جگہ وہ ہیں کہ جن کو افطاری کے لیے کھجور نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور ہم جو ہیں عیش پرستی کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم نے مال سے بڑی محبت کر کے اس کو جمع کیا، اور تمہارا جی نہیں ہوا کہ لاؤ ہم اللہ کی مخلوق کو دیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ میرا دیا ہوا تھا، میں چاہتا تو تنگ کر دیتا، لے لیتا تمہارے پاس سے، راستے تمہارے تنگ کر دیتا، تمہارا دماغ معوف کر دیتا تاکہ تمہیں کمانے کی سمجھ نہ آتی۔ ہم نے تمہیں سلیقہ دیا، اور جب راستے تم کو ملے ہیں تو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، یہ آج جو سورت پڑھی گئی وَالْفَجْرِ، اسی میں یہ سارا مضمون ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے سب تم نقصان میں ہو، خسارے میں ہو، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب تم نقصان میں ہو، مگر کامیاب کون ہوں گے؟ جنہوں نے 4 اعمال کیے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر زندگی ناکام ہے۔
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں سجدہ کر دیں اور دولت کا ڈھیر آ جائیں، لیکن خدا کی ناراضگی کے ساتھ تف ہو ایسی دولت پر۔ جہاں رب ناراض ہے اس دولت کو کیا کریں گے؟ جہاں اللہ کی ناراضگی ہے کائنات کی اس عزت کو ہم کیا کریں گے جہاں اللہ ناراض ہے؟ اور پھر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے دیکھنا ہو تو تو یہ دیکھ لے کہ تیری زندگی میں اپنے رب کی محبت کتنی آئی ہے، تو تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، تو خود ہی دیکھ لے گا۔ تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ تف ہو ایسی دنیا پر کہ قدموں میں دولت پڑی ہوئی ہے لیکن مولا ناراض ہے۔ اور میں نے اثر کے بعد کہا تھا کہ ناراضگی کی اگر دلیل دیکھنا ہو تو عبادت کی توفیق نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اگر عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، جی ہی نہیں چل رہا ہے عبادت کی طرف، تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اور میں نے کہا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ان لوگوں کے جواب میں جو یہ کہتے ہیں ہم اتنی دعا کرتے ہیں اور وہ اللہ جواب نہیں دے رہا ہے، ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ قبول ہو گئے۔ تو علامہ رومی نے جواب دیا کہ تو جو ہے اے اللہ جو کہہ رہا ہے بار بار، گفت اے اللہ ہے ماں لبے کے ماس، کہا کہ تو جو یہ اللہ کہہ رہا ہے نا یہ ہمارا جواب ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا جواب ہے، اس لیے کہ اگر میں تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے اے اللہ کہنے کی قوت بھی نہ دیتا، تجھے توفیق بھی نہ دیتا کہ تو اے اللہ بول سکے۔ میں جو تجھے بار بار اے اللہ بولنے کی توفیق دے رہا ہوں اور نماز کے بعد نماز کی توفیق دے رہا ہوں اور نفل کے بعد نفل کی توفیق دے رہا ہوں اور خیرات کے بعد خیرات کی توفیق دے رہا ہوں، یہ سمجھ لے کہ میں راضی ہوں اور میرا جواب ہے یہ کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں ہے، کامیاب کون؟ الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، ایمان والا کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی یاد رکھو میں نے اور آپ نے دنیا کی دولت کو بہت بہت اہمیت دے رکھی ہے، حالانکہ سب سے بڑی اہمیت ایمان کو، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں۔ دنیا میں جو مومن ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، سب سے بڑا مالدار ہے جس کے پاس اللہ نے ایمان دیا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو چتنی روٹی پر بھی پوری ہو سکتی ہے، دنیا کی زندگی چٹائی پر سو کر بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن بغیر ایمان کے نہ قبر کامیاب نہ آخرت کامیاب، کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ تو الا الذین آمنوا، اگر ایمان والے ہیں ہم اپنے ایمان کی بہت قدر کریں کہ رب کریم نے کتنی بڑی دولت ہم کو دے رکھی ہے۔ اور پھر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو بڑی عمر کے اندر ایمان لائے ہیں اور جن کی زندگی میں جو ایمان لا کر کے ایمان میں داخل ہوئے، آپ ان سے پوچھیں ایمان کی قدر، ان لوگوں سے پوچھیں تو پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک صاحب جماعت میں آئے تھے ٹیونیشیا سے، وہ جلدی جلدی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ شیخ نے اس کو پوچھا کہ آپ بہت جلدی تسبیح پڑھتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہو، اس لیے تم نے نہ معلوم کتنی تسبیحات پڑھی، تو تمہارے کتنے درخت جنت میں لگ چکے ہیں۔ میں نیا مسلمان ہوں، 55 ایئرس کی عمر میں مسلمان ہوا، تو مجھے درخت لگانے ہیں، اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ آپ اس سے پوچھئے ایمان کی قدر۔ میں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا مالدار وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی جس کو توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ جس سے اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، میں نے اثر کے بعد بھی سنایا تھا کہ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب سے سوال کیا کہ حضرت میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی نشانی؟ تو حضرت نے میزان پہلے تو فرمایا کہ اللہ کا کوئی خط میرے پاس نہیں آتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ نماز قبول ہو گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا تو کبھی بھی تمہیں دوسری مرتبہ اپنے در پر نہ بلاتا۔ یہ بلانا دلیل ہے، یہ دوسری نماز کی توفیق دلیل ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ والے اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل حسنۃ، جس پر میں نے عصر کے بعد قدر وضاحت کی تھی
من عمل حسنۃ، جو نیک عمل کرتا ہے، فلہ عشر امثالھا، اللہ اس کا 10 گنا اس کو ثواب عطا کرتا ہے، 10 گنا۔ وہ صرف نماز نہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سبحان اللہ ہو، تسبیحات ہو، اخلاق حسنہ ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ 10 گنا ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر اللہ کی رحمت ہے، فرمایا وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً، جس نے گناہ کر لیا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اللہ کہتا ہے 10 گنا گناہ نہیں لکھتا ہوں میں، ایک ہی گناہ لکھتا ہوں، 10 گنا نہیں، ایک ہی گناہ۔ اور اس میں بھی توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا کہ موت تک میں تو توبہ کرے گا تو میں اس کو ایسے مٹا دوں گا کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں رہے گا، اس میں بھی اس نے دروازہ کھلا رکھا۔ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَأَغْفِرُ لَهُ، اور میں چاہوں تو معاف بھی کر دوں گا، میں مالک ہوں، میں چاہوں تو معاف بھی کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تیری توبہ ہو جائے۔ یہ تو سب بہانے ہیں، عبادت تو، یہ عبادت جتنی ہے نا یہ سب بہانے ہیں، ورنہ کوئی اتنی سی عبادت پر اتنی بڑی جنت مل سکتی ہے؟ ارے دنیا میں آپ تھوڑا سا کام کرو اور مالک سے کہو کہ آپ کی کمپنی میں مجھے پارٹنر بنا دو، وہ کہے گا بے وقوف ہے کہ 2-4 سال کام کیا میں تجھے پارٹنر بناؤں گا؟ تو دن میں 1 گھنٹہ نماز نہیں پڑھی ہم نے، کل نمازوں کا وقت ملا لو تو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، ہم 1.5 گھنٹے کی نماز میں لامتناہی جنت کے مالک بن جائیں، اتنی بڑی جنت کے مالک۔ جبکہ دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو سانس لے رہے ہیں اس کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جب بلا اور وبا ابھی چلی تھی تو اس بلا اور وبا کے زمانے میں ان ممالک میں جو بیچارے غریب ممالک ہیں اور جہاں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، وہاں ایک آکسیجن کا بوتل 20 ہزار روپے میں ملتا تھا۔ 20,000 یعنی آپ کے وہاں کے $400 ہوئے، 20,000 روپے، لیکن وہاں کے اعتبار سے 20,000 روپے بہت ہو گئے، غریب آدمی کے لیے 20,000 تو بہت ہو گئے، تو 20 ہزار روپے میں ملتا تھا۔ میں نے اس زمانے میں ایک بات کہی تھی کہ ہم دیکھیں دنیا کے اندر، اور وہ بوتل کتنی چلتی تھی، 1 دن 2 دن 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن، اگر سلو چلاؤ تو 3 دن، ورنہ 2 دن میں ختم، 1 دن میں ختم۔ تو آپ انداز لگائیں کہ 1 دن کے سانس کے آکسیجن کے لیے 20,000 روپے دیے، اور میرے مالک نے 60 سال تک مفت میں آکسیجن دیا ہے، 1 پیسہ نہیں لیا، 1 پیسہ اس نے نہیں لیا، نہ کبھی بل بھیجا ہمارے نام کہ تو جو سانس لے رہا ہے دن بھر اور رات بھر سوتے سوتے بھی تجھے تو پتا بھی نہیں، اور میں سانس تجھے پہنچا رہا ہوں، اگر نیند میں تیرا سانس بند کر دوں تو تو جو ہے اسی وقت روانہ ہو جائے گا۔ تو راتوں میں سانس دیا، دن میں سانس دیا، یہ میری نعمتیں ہیں۔ جب دنیا کی نعمتوں کا بدلہ یہ عبادت نہیں ہو سکتی تو کیا اللہ کی رضا کا بدلہ ہو جائے گا؟ اللہ کی جنت کا بدلہ یہ ہو جائے گی عبادت؟ یہ تو صرف بہانے ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تم جو گناہ کرو گے 1 ہی گناہ میں لکھوں گا، اور ہو سکتا ہے توبہ کر لو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ الحمد شریف روزانہ ہر رکعت میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ پر کبھی غور بھی کیا؟ اس نے کہا مالکی یوم الدین۔ دیکھو بہت غور سے سنو، اللہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ حالانکہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، اور فیصل کو جج کہتے ہیں، حاکم کہتے ہیں عربی میں حاکم، اور ہمارے وہاں جج کہا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ فیصل بنے گا، حاکم بنے گا، جج بنے گا۔ تو کہنا یوں چاہیے تھا کہ حاکمی یوم الدین، قرآن میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حاکمی یوم الدین کہنا چاہیے تھا کہ میں قیامت کے دن کا جج ہوں، حاکم ہوں، فیصلے کروں گا، لیکن اس نے مالکی یوم الدین کہا کہ میں مالک ہوں۔ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ حاکم اور جج جو ہوتا ہے وہ قانون کے تابع ہوتا ہے، مالک قانون کے تابع نہیں ہوتا۔ ایک جج ہوتا ہے، اب جب مجرم کھڑا ہو کر کے معافی مانگے اور یوں کہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا، تو جج کہتا ہے کہ جی میں تو آتا ہے تجھے معاف کر دوں، لیکن قانون منع کر رہا ہے، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ تو جج قانون کے تابع ہے، معاف نہیں کر سکتا،
لیکن اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کوئی قانون کے تابع قیامت کے دن نہیں ہوں گا، بلکہ میں مالک ہوں، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، تم میں سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے مالک کہا، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، حدیث شریف میں فرماتے ہیں آگے کہ من عمل قراب الارض خطیئتا، جس نے زمین بھر کر گناہ کیے، زمین بھر کر یعنی پوری زمین بھر دی گناہ سے، ثم لقینی، پھر وہ مجھ سے ملا، میرے پاس آیا، معافی مانگنے لگا، گر گرانے لگا، آہوجاری کرنے لگا، بھٹکا ہوا تھا، بہت دور ہو چکا تھا، مسجدوں سے دور تھا، عبادت سے دور تھا، شراب خانوں میں تھا، ڈرگس کے نشوں میں تھا، پھر اس کو تنبہ ہوا، کوئی ساتھی مل گیا، سمجھایا اور اس کو لے آیا یہاں پر۔ اللہ کہتا ہے زمین بھر کے تو نے گناہ کیے تھے، شرط یہ ہے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، اور اگر شرک بھی کر لیا ہو تو اس سے بھی اگر تو معافی مانگ لے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ میں بھی زمین بھر کے تجھے مغفرت دے دوں گا، جتنے تو گناہ لے کر کیا۔ یہ کوئی یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا من عمل قراب الارض، جو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا، ثم لقی، یعنی پھر مجھ سے ملا اس عالم میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، یعنی یہ قیامت کا مسئلہ ہے کہ وہاں شرک لے کر اگر نہیں گیا تو اللہ کہتا ہے کہ اغفر لہ مثلہا، میں بھی زمین بھر کر تجھے مغفرت دوں گا، میں بھی تجھے معاف کر دوں گا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، تو میرے در پر آ جا، تو کتنا ہی دور کیوں نہ ہو چکا ہو لیکن میرے در پر آ جا، شاید تیرے ماں باپ بھی اتنے جلدی راضی نہیں ہوں گے جتنا تیرا مولا راضی ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ ماں باپ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو مہینہ مہینہ تک قطع تعلق کر لیتے ہیں، 2 مہینہ اور 5 مہینہ، بلکہ بھائی جب ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے جنازے پر نہ آنا، بہن ناراض ہوتی ہے کہتی ہے میرے جنازے پر، بھائی اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا، ماں باپ اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے، میرا رب 2 قطرے آنسو کے اندر سچے دل سے بہا لیے جائیں 2 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس رب کو ہم کیوں نہ منائیں؟ اس حدیث شریف میں اس کی رحمت بیان کی گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ والی زندگی، اچھے اعمال والی زندگی اور گندی زندگی سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، خود بھی بچاؤ۔ اور آگے فرمایا وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق بات کی تلقین کرو۔ جب تم بن گئے، تمہارا ایمان بنا، تمہارے اعمال صالحہ بنے، تو اب دوسروں کو بھی تلقین کرو۔ تم اکیلے ہی جنت چلے جاؤ گے یا دوسروں کو بھی لے کر جاؤ گے؟ فکر کرو دوسروں کی، وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسروں کو تلقین کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، بھلائی کی باتیں بتاؤ، برائی سے روکو، محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو۔ آج نہیں تو کل اس کے دل میں بات اترے گی، اور قرآن حدیث ایسا ہے جو کبھی نہ کبھی رنگ لا کر رہے گا، کبھی نہ کبھی رنگ لا کر رہے گا۔ سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کو بتاتے رہو۔ اور جب کبھی تم حق بات بتانے جاؤ گے تو بہت ممکن ہے کہ سامنے والا شروع میں تمہیں گالی بھی دے گا، غصے بھی ہوگا، برا بھلا بھی کہے گا، تو تم کیا کرو گے؟ وتواصوا بالصبر، صبر سے کام لینا، صبر کی بھی تلقین کرو کہ بھائی دین کے اندر تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، برائی سننی ہی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ باتیں سننی ہی پڑتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کم سنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سنا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو خائن کہا، آپ کو ملامتیں کی، آپ کے قتل کی سازش کی، آپ نے سب کچھ برداشت کیا۔ تو جس انسان میں 4 چیزیں ہوگی وہ تو کامیاب، آمنو، ایمان، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، حق بات ایک دوسروں کو بتاؤ، اور صبر کی تلقین کرو۔ یہ 4 باتوں والا کامیاب، اور جس میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ ناکام۔ ان الانسان لفی خسر، پھر وہ خسارے والی زندگی میں جا رہا ہے۔ ساری دنیا جمع کر لے، قرآن کہتا ہے کہ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، اس لیے کہ اس کی دولت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اس کی عزت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اور اسی کو حق تعالیٰ جل شانہ نے حدیث قدسی میں فرمایا من اقترب الی شبرا، فرمایا ایک بالش تم آؤ گے نا اتنے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اتنا آ جاؤں گا تمہاری طرف۔ ومن تقرب الی ذراعا، حدیث قدسی اللہ کہہ رہا ہے تم 1 ہاتھ آؤ گے
تقربت الیہ بان، میں اتنا آ جاؤں گا، 2 ہاتھ، بان 2 ہاتھ آ جاؤں۔ ومن اتانی یمشی، تم دھیرے دھیرے چل کر آؤ گے، اتانی ہرولا، تمہیں دوڑ کر آ جاؤں گا۔ تمہارے اٹھنے میں دیر ہے، رب کے آنے میں دیر نہیں ہے، تمہارے اٹھنے میں دیر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حدیث شریف کو بہت پیارے انداز میں سمجھایا، اس مثال کو میں سمجھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا 1 سال کا، 1.25 سال کا ہے، وہ بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب ابا امی بڑے محبت اور بڑے پیار سے، بیٹا کھڑا ہو جا، بیٹا کھڑا ہو جا، بیٹا کھڑا ہو جا، اس کو بار بار کھڑے کرنے کی، اب وہ محبت میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا کھڑا ہوا، بیٹا چلو نا، اب وہ کیا چلے گا، وہ تو 1 سال 1.5 سال کا ہے، وہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو لیکن محبت میں جب ہم بار بار بولتے ہیں نا، تو وہ 1 قدم ابھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں ابا یا امی جو ہیں اس کو آگے چل کر کے یوں آگوش میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تو گر جائے گا، تجھے چوٹ آ جائے گی۔ اس مثال کو سمجھو، اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جا، پھر میں تیری کوتاہیوں کو اپنی آگوش میں لے کر معاف کر دوں گا۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، تیرے رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اعمال صالحہ پر لائیں اور گندی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بہت بچانے کی کوشش کریں۔ انسان جب کوشش کرتا ہے نا، اللہ راستے نکالتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے پھر ہم اس کو راستے بتاتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، اور ہدایت کا معنی جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ترجمہ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے راستے کا مجاہدہ کیا، اپنے نفس پر قابو رکھا، اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے ہدایت پر لے چلوں گا، میں بچا لوں گا تجھے، تو کوشش تو کر۔ لیکن بس ہم تو یوں کہتے ہیں اب کیا کریں، ہو جاتے ہیں گناہ۔ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کچھ توجہ فرما دیجئے، ارے بھائی توجہ سے کام چلتا بزرگوں کے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل بے ایمان نہ جاتا، پھر حضور کی توجہ سے وہ مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ابو لہب بے ایمان نہ جاتا، عتبہ شیبہ ولید یہ بے ایمان نہ جاتے، اتنے سارے مشرکین بے ایمان نہ جاتے، اگر توجہ ہی سے کام چل جاتا۔ صرف توجہ سے کام نہیں چلتا، اپنے مجاہدے سے کام چلتا ہے۔ انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ پر زور دینا پڑتا ہے۔ آنکھیں گناہ کرنے کو چاہتی ہے، اپنے آنکھوں کو دیکھو۔ میں نے کل بھی یہاں وہ ہماری امداد السلوک کی مجلس ہوتی، میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پردہ رکھا ہے نا، اس کو اتنا سینسٹیو بنایا ہے کہ جہاں ارادہ کیا اور بن، جہاں ارادہ کیا اور بن، دیر بھی نہیں لگتی، شاید 10 سیکنڈ میں بن ہو جاتا ہے۔ ارادہ کیا اور بن ہو گیا، حتیٰ کہ مثال مشہور ہو گئی کہ پلک جھپکنے کے برابر میں آ گیا، بولتے ہیں نا پلک جھپکنے کے برابر، یعنی ذرا سی دیر میں۔ تو اتنا سینسٹیو کیوں بنایا کہ ارادہ کیا اور بن؟ فرمایا جب گناہ پر تیری نظر پڑے تو فوراً اپنی پلکوں کو جھکا لینا، بند کر دینا۔ قیامت کے دن تو یہ نہ کہہ پائے کہ اللہ گناہ ہو رہا تھا، میں نے پلکوں کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، جلدی بند نہیں ہوئی۔ اللہ کہے گا میں نے تو تیرے ارادے پر اس کو رکھ دیا تھا، تو نے بند نہیں کی تھی اس کو۔ تو مجاہدہ کے بغیر جو ہے انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے، ہر چیز میں مجاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچائیں، اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنی ذات پر قابو رکھے، اپنی آنکھوں پر قابو رکھے، اپنے دل و دماغ پر قابو رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر تھوڑے بہت جو گناہ بشری تقاضے پر ہو جاتے ہیں، رب کہتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.